الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب نشست جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں 11 محرم الحرام کی پاکیزہ نسبت لیے ہوئے جمعہ شریف کے پاکیزہ اجتماع کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے محبوب ترین اور طہارت کے حوالے سے اعلیٰ ترین شخصیات کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کرنے کے لیے اس پاک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت ان پاکان امت کی طہارتوں کا صدقہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے، اور یہ کرم بھی اپنے نبی کا صدقہ ہم پر فرمائے کہ ہم اس جہان میں بھی آل رسول کی غلامی کے حوالے سے پہچانے جائیں اور اگلے جہان میں بھی آل رسول کی غلامی کے حوالے سے اٹھائے جائیں. معزز سامعین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ جب سے محرم الحرام شریف کا پاکیزہ مہینہ شروع ہوا ہے، فقیر نے ایک سلسلہ گفتگو شروع کر رکھا ہے
اسی پر پہلے جمعہ پر بھی گفتگو ہوئی، اور کل والے عظیم الشان اجتماع میں بھی بحمد اللہ اسی سلسلے کے حوالے سے چند معروضات پیش کی گئیں۔ حسب وعدہ آج بھی اسی خوبصورت سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ہم جس مضمون کے حوالے سے نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے وہ مضمون یہ ہے، قرآن مجید اور بالخصوص آیہ مودت، اس کے پاک لفظوں کی تشریح اور بیان کیا ہے، اور اس بیان کے حوالے سے حسین بادشاہ کی شان کیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ سمجھا کہ اس آیہ مودت کی تفہیم کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو خاص پھر خاصوں میں سے خاص قریبی میرے ہیں، ان میں پہلی سیدۃ النساء ہیں، دوسرے جناب علی المرتضیٰ ہیں، تیسرے سخیوں کے سلطان حسن مجتبیٰ ہیں، اور چوتھے سید الشہداء تاجدار کربلا ہیں۔ کل والی نشست میں ہم نے یقیناً آپ میں سے اکثر افراد اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے اس آیہ مبارکہ کے 5 بڑے حصوں میں سے پہلے حصے پر بات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں آیہ مودت کے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ پہلا حصہ ہے اس کا لفظ قل، دوسرا کمال کا مضمون بیان کرنے والا حصہ ہے لا اسألکم، تیسرا ہے علیہ اجرن، چوتھا ہے الا المودۃ، اور پانچواں میں کہوں تو مبالغہ نہیں کہ سچے وکھرے کرنے والا اور کچے وکھرے کرنے والا لفظ اور مضمون ہے فی القربہ۔ کل کی عظمت آل رسول اور بالخصوص امام حسین پاک کی بارگاہ میں سلامی و غلامی کے لیے انعقاد شدہ کانفرنس میں ہم نے لفظ قل کے حوالے سے کوئی 1.25 گھنٹہ کے قریب گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب میں اگر دوبارہ اس پر جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا، اور جس پر میں جانا چاہتا ہوں اس کے راستے میں ایک قسم کی رکاوٹ آ جائے گی۔ جنہوں نے سن لیا، جنہوں نے نہیں سنا وہ انٹرنیٹ سے لے سکتے ہیں، ریکارڈنگ لے سکتے ہیں۔ میں آج اس بیان سے آگے جانا چاہتا ہوں، اور وہ بیان ہے کہ لا اسألکم، یہ جو خوبصورت مجموعہ الفاظ ہے اس کی تشریح، تحقیق اور بیان کیا ہے، اور آج کی نشست میں صرف یہی بیان ہوگا کہ لا اسألکم کے حوالے سے حسین بادشاہ کی شان کیا ہے۔ یقیناً آپ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کا شرف رکھتے ہیں۔ آل رسول کی غلامی ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا یہ اعزاز حاصل ہے، اہل سنت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حسنین کریمین ہوں، جناب علی پاک، جناب زہرا پاک ہوں، انہیں جب سلام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سلام کرتے ہیں، نبی کریم کی سنت کی ادائیگی کے لیے سلام کرتے ہیں۔
قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیہ مبارکہ ایک عجیب مضمون لیے ہوئے ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ اے حبیب ارشاد فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں سوال کرتا، کچھ نہیں چاہتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، ایک حکم ضرور دیتا ہوں۔ یہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سے چاہتا ہوں، چاہتے میں بھی پھر بھی شک توہین کا آتا ہے، اس لیے کہ محمد کو اللہ نے مخلوق سے لینے والا بنا کے نہیں بھیجا، مخلوق کو دینے والا بنا کے بھیجا۔ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ارشاد فرما دو مجھے چاہنے والوں، مجھ سے لنگر وصول کرنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، اب یہ جو کچھ ہے یہ اتنا کچھ ہے کہ جس کے لیے کتنا کچھ کا لفظ کبھی سوٹیبل ہی نہیں ہو سکا ہے۔ میں نے بڑا لفظ کہا، آپ سمجھ نہیں گئے۔ جو کچھ بھی نبی کے وسیلے سے ملا ہے، اب اس جو پر ہی غور کریں تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے۔ قبلہ وہ کیا کچھ ہے جو ہمیں محمد کے وسیلے سے نہیں ملا ہے؟ سب کچھ ہی حضور کے وسیلے سے ملا ہے۔ تو اب اعلان کیا کروایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں میرے توسل سے وسیلے سے ملا ہے، میں اتنا انعام بانٹنے، اتنی نعمتیں تقسیم کرنے، اتنی ہدایتیں عام کرنے کہ بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں انما انا قاسم ہوں، میں مانگنے والا بن کے نہیں آیا، میں عطا کرنے والا بن کے آیا۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھنا، جن کا مجھ سے تعلق ہے، مجھ سے رابطہ ہے، جنہیں میری غلامی کا شرف حاصل ہے، انہیں میں ایک حکم ضرور دے رہا ہوں، ایک آرڈر ضرور دے رہا ہوں، اور وہ آرڈر کیا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر مجھ سے تعلق ہے تو مجھ سے تعلق ثابت کرنے کے لیے تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرے قریبیوں پہ اپنا تن بھی صدقے کر دو، اپنا من بھی قربان کر دو۔ قریبیوں کی بات پہلے میں نے اشارتاً کر دی ہے کہ حضور نے خاص قریبیوں میں نام پنجتن پاک کے آئے، حضور کے ساتھ 4 تنوں کے نام آئے۔ اب یہاں پر بات روکنی ہے، لا اسألکم کا مضمون سمجھنا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے اور بڑے ارادے کے ساتھ اللہ کو لفظ حکم کے ساتھ تعبیر کیا، بڑی احتیاط اور بڑے ادب کے تقاضے سے۔ لیکن اب کوئی سوال کر سکتا ہے، شاہ جی سارے بندے تو آ کے جمعہ یہاں نہیں پڑھتے، سارے بندے تو آ کے آپ کی تقریر نہیں سنتے، لوگوں نے تو جمعے کہیں اور بھی پڑھے ہیں، لوگوں نے تو تفسیریں بھی پڑھی ہیں، لوگوں نے تو ترجمے بھی پڑھے ہیں، اللہ حضرت کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، اور بھی ترجمے پڑھے ہیں۔ ان ترجموں کا اگرچہ مقصد آپ والا ہی ہوگا، لیکن کم از کم لفظوں میں ایسا اظہار نہیں ہوا۔ وہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک سب نے، اور پیر کرم شاہ صاحب قبلہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تک، اور جتنے بھی عصر حاضر اور آج سے پیچھے والے ترجمے کرنے والے لوگ ہیں، سب نے سادہ لفظوں میں یہ بات کی ہے کہ اے حبیب انہیں کہہ دے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف اہل بیت سے بے حد محبت کی جو طلب ہے، جو بے حد محبت کی خاص صفت ہے، میں تم سے وہ طلب کرتا ہوں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں، میڈیا ہے، پوری دنیا پہ بات ہو رہی ہے، کہہ سکتے ہیں جناب اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا،
شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، آپ اگرچہ احتیاطاً ترجمہ کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے بھی تو ترجمے کیے ہیں اور بڑے ذوق کے ساتھ کیے ہیں۔ اب اچھا بچہ وہ نہیں ہوتا جو اپنے بزرگوں کی بات کو رد کرے، سمجھا نہیں فکر آپ نے؟ اچھی اولاد وہ نہیں ہوتی جو بزرگوں کی تردید کرے، اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو تحقیق ضرور کرے لیکن بزرگوں کی تحقیقات کو اپنے دور کے مطابق ایسے ڈھالے، ایسے اس کی تفصیل کرے کہ بزرگوں کی عزت بھی سلامت رہے، مسئلے کی حقیقت بھی سلامت رہے۔ میں بڑا نفیس مضمون چھیڑنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کوئی کہتا ہی ہے کہ جناب سیدھے سیدھے لفظ تو یہی ہیں کہ لا اسألکم، میں تم سے نہیں سوال کرتا، پہلے نہیں ہے آگے اللہ ہے، اس بات ہے، میں تم سے نہیں سوال کرتا، نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز مانگتا ہوں۔ اللہ کا معنی عرف عام میں یہی ہوتا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی اور کو معبود نہیں ماننا، الا اللہ، ہاں ایک کو معبود ماننا ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو عرف عام میں، عام اصطلاح میں تو اللہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پہلا نہیں بعد والا ہاں۔ تو لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، الا ایک چیز مانگتا ہوں، مودت، اہل بیت اطہار سے بے حد عشق، بے حد محبت، بے حد پیار۔ تو اب پھر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا، اس مانگنے کا پھر مطلب کیا ہوگا، اس سوال کی پھر حیثیت کیا ہو جائے گی؟ تو اب قبلہ آئیے میں اس اللہ کی خوبصورت حقیقت آپ کے ذہن میں رکھوں، سوال کی حیثیت بھی واضح ہو، میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت بھی واضح ہو۔ ذہن آپ کا حاضر ہے، میں بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ لا اسألکم اور ما اسألکم کی جو بات ہے یہ قرآن میں کئی مقامات پر آئی ہے۔ جن دوستوں کو 19ویں پارے کا تیسرا ربع آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ 5 رکوع ہیں وہاں پر تقریباً، جہاں یہی لفظ بیان ہوتا ہے کہ فلان نبی نے دعوت پیش کی، توحید کی، رسالت کی، اور بعد میں کیا کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب ہر نبی نے کہا امتیو تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے رب پر ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا تم سے نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ پر ہے۔ لوط علیہ السلام نے یہی کہا تم سے نہیں مانگتا، من اجری الا علی رب العالمین۔ جتنے بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے اس حوالے سے یہ آیت وہاں پہ ملتی ہے کہ تم سے نہیں طلب کرتا، ان نجری الا علی رب العالمین۔ ہر نبی نے کہا تم سے نہیں مانگتا، سب نے مانگنے کی نفی کے بعد ان سے بات شروع کی۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن سمجھ آ جائے گی تو مزہ آ جائے گا۔ نوح علیہ السلام عزتوں کے کروڑوں سلام، لیکن انہوں نے لا اسألکم یا ما اسألکم کے بعد بات آگے چلائی تو اللہ سے شروع نہیں کی، ان سے شروع کی۔ لوط علیہ السلام نے لا اسألکم ما اسألکم کے بعد بات کی تو اللہ سے شروع نہیں کی، ان سے شروع کی۔ 1,24,000 نبیوں میں صرف تیرا اور میرا نبی ایسا ہے جس نے لا اسألکم کے بعد شروع کی بات، تو ان سے شروع نہیں کی، اللہ سے بات شروع۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی بات، فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ہر نبی نے ان سے شروع کی، لا اسألکم ما اسألکم کے بعد تیرے نبی نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، ان سے شروع نہیں کی، کس سے شروع کی؟
ماشاءاللہ کس سے شروع کی؟ اللہ سے۔ اب یہاں پر بڑا سادہ سا سوال اٹھتا ہے، وہ بھی سارے نبی تھے، آئے وہ بھی تبلیغ کے لیے، محنتیں انہوں نے بھی کی، 950 سال محنتیں کرتے رہے، ہزاروں سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے امت سے اجر نہیں مانگا، اجر کا سوال نہیں کیا، بدلے کا سوال نہیں کیا۔ حضور کا یہ کہنا کہ الا المودہ تھا، یہ تو سوال اٹھاتا ہے، یہ تو کویسچن اٹھاتا ہے کہ یہ اصول ہے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا، جو جتنا اتنا وہ مانگنے سے دور ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں لیا آپ نے؟ جیڑا جیڑا وڈا ہوئے وہ ایڈا گھٹ منگدا ہے، وہ ایڈا بندیاں کولو ایڈا، رب کولو تے بڑا منگدا ہے، پر بندیاں کولو ایڈا، جیڑا شدہ جیڑا کمزورہ ہوئے وہ اتنا زیادہ مانگتا ہے۔ اب ساری کائنات میں یہ بات متفقہ ہے کہ 1,24,000 نبی ہوں ایک طرف اور حسنین کا نانا ہو ایک طرف، تو اللہ نے سب کی سرداری حضور کو دی ہے۔ حضور سب سے بڑے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بات تو پھنستی ہے، وہ چھوٹے ہو کے نہ مانگے، یہ بڑا ہو کے مانگے، وہ چھوٹے ہو کے سوال نہ کرے، یہ بڑا ہو کے سوال کرے، وہ چھوٹے ہو کے ان سے بات شروع کریں، یہ بڑا ہو کے اللہ اسلکم کہہ دے۔ سوال تو بنتا ہے نا، بندہ آکتے سکتا ہے او تے چھوٹے آن شان اچو، انہاں بندیاں کوڑو کچھ نہیں منگیا، اے رسول وڈا ہے، انہاں امت کوڑو مانگ لیا۔ بھئی نہ منگن آڑا ودو ہوندہ ہے، منگنے آڑے ناڑو۔ یہ سوال ہے جو بہت بنیادی ہے، جس کا ثواب دینا، جس کا جواب دینا۔ اگر میں اس کا جواب دے گیا تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی محنت کا پھل پا لیا۔ توجہ فرمائیں، یہ سوال اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، اور بڑا چبھا چبھا کے کرتے ہیں، بڑا اٹھا اٹھا کے کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ پھر کیا ہو گیا جی، اپنی اہل بیت، اپنی قرابت داروں کی مودت مانگی جا رہی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ اب سن جواب، اور پوری ذمہ داری سے سن، میری زندگی بھی لگ گئی تو جواب اس کا پوری طرح دوں گا۔ توجہ فرمانا۔ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام نے نہیں مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نہیں کہا، داؤد علیہ السلام نے وہی انہوں نے طلب کیے ہی نہیں۔ چلے مانا جو بھی ہو، انہوں نے طلب کیے ہی نہیں ہے، سوال کا لفظ آئے ہی نہیں ہے۔ حضور کا مانا جو بھی ہو، سوال کا لفظ تو آیا ہے نا، اللہ کے ساتھ سوال کے ساتھ جوڑ تو بنا ہے نا۔ تو اب سوال بنتا ہے وہ شان میں چھوٹے ہو کے نہ مانگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شان میں حضور سے چھوٹے ہو کے اپنی اہل بیت کی مودت نہ مانگے۔ اللہ کے بچے تو نوح علیہ السلام کے بھی تھے، بچے ابراہیم علیہ السلام کے بھی تھے، بچے موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، تو بچے اچھے ہی ہوتے ہیں، کس کو اچھے نہیں لگتے؟ تو وہ شان میں چھوٹا ہو کے نہ مانگے، تیرا نبی سب کا سردار ہو کے، تیرا نبی سب کا سردار ہو کے پھر بھی کہے کہ میں سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں یا حکم دیتا ہوں، بات تو ایک ہی ہو جائے گی، مفہوم تو ایک ہی پہنچے گا۔ اب سننا جواب اس کا، اگر آپ کا ذہن حاضر ہوا تو مجھے سمجھ کے دعا ضرور دینی ہے۔ وہ چھوٹوں ہو کے نہ مانگے، یہ سردار ہو کے مانگے، وہ مقتدی ہو کے نہ مانگے، یہ امام ہو کے مانگے، وہ امتی ہو کے نہ مانگے۔ سارے رسول تیرے نبی کے امتی ہیں، وہ امتی ہو کے نہ مانگے، یہ رسول اور رسول ہو کے مانگے، رسولوں کا رسول ہو کے مانگے۔ راز کیا ہے؟ تو قبلہ پہلا جواب سن، تیرا دل ٹھر جائے گا۔ مانگنے کی، سوال کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، اب سمجھ جاؤ گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بھئی ایک سوال کیا جاتا ہے اپنی ذات کے لیے، ایک سوال کیا جاتا ہے اگلے کی نجات کے لیے۔ ایک سوال، ایک طلب کی جاتی ہے اپنی ذات کے لیے، ایک طلب کی جاتی ہے اگلے کی نجات کے لیے، اگلے کی، پھر سمجھ لیں، اگلے کی نجات کے لیے۔ کمزور یا نقص والا پہلو تب نکلتا ہے جب سوال ہو اپنی ذات کے لیے، جب سوال ہو اپنی، جب سوال کیا جائے اگلے کی نجات کے لیے تو یہ کمزوری والا پہلو نہیں ہوتا، یہ بہت خوبی والا پہلو ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے نہیں سوال کیا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سوال کیا، نبیوں کے سردار نے سوال کیا، ملا پھنس گیا انہوں نے نہیں کیا، اس نے کیا۔ فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو قبلہ وجہ نوٹ کرے۔ سوال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ذات کے لیے، ایک ہوتا ہے نجات کے لیے۔ میرے نبی نے جو اِلَّا الْمَوَدَّةَ کہا ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہا، امت کی نجات کے لیے کہا۔ حضور نے جو یہ حکم دیا ہے نا کہ میرے بچوں سے پیار کرو، میرے علی سے پیار کرو، میرے حسین سے پیار کرو، میرے حسن سے پیار کرو، میری پیاری بیٹی سے عقیدت رکھو، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، قیامت تک آنے والی گناہگار امت کی نجات کے لیے حکم دیا، ہم سب کی نجات کے لیے حکم دیا ہے۔ حسین کی غلامی کا جو حکم دیا ہے اس لیے نہیں کیا کہ یہ میرا دوترا ہے، اس لیے نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور اس لیے حکم دیا ہے کہ جنہیں بخشش کسی راستے سے نہیں ملے گی، حسین سے پیار کرو گے اللہ انہیں بھی نجات عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے قبلہ؟ کتنا بڑا لیول ہے اس اللہ میں، کتنی بڑی مہربانی ہے اس اللہ میں، کتنی بڑی شان ہے میرے نبی کی اس اللہ میں کہ قیامت تک آنے والے گناہگار امتیوں کے لیے سہارا عطا کر دیا، سہارا عطا کر دیا کہ لوگوں میں تو تمہارا سہارا ہوں ہی ہوں، قیامت تک کے لیے اگر تم محبت حسین حاصل کر لوگے مالک تمہیں ادھر بھی نجات عطا فرما دے گا، ادھر بھی نجات عطا فرما۔ میں بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں، قرآن کی شرح میں اگر محمد کی زبان آئے تو اس سے بڑھ کر اور کیا شرح ہو سکتی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ حسین کا پیار ذات کے لیے نہیں کہا، تیری میری، تیری میری، تیری میری، کیا مطلب؟ پلے باندھیں یہ بات، بھئی نجات یافتہ وہی ہے نا جس سے اللہ پیار کرے۔ سواد نہیں آئی تو گل سمجھنا، نجات یافتہ، ہدایت یافتہ، کامیابی والا، مفلحون، فائز المرام، وہی ہے نا جو اتنا کامیاب ہو جائے کہ اللہ اس سے پیار فرمائے۔ اللہ اس سے، جب اللہ پیار کر لے تو پھر مجھے بتاؤ بندہ کسی جگہ پہ پھنس سکتا ہے؟ کتنا خوبصورت بات میاں سراج صاحب کی تھی، ابا جی ہمیں سناتے تھے کہ اس نے ایک کہانی لکھی تھی میاں صاحب نے شعروں میں کہ ایک لونڈی تھی اور وہ جمعہ بازار ہارون رشید لگواتا تھا اور اس میں جو جس پر ہاتھ رکھتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ لونڈی نے آ کے ہیروں پہ ہاتھ نہیں رکھے، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔
کہتے ہیں سراج اس لونڈی کوڑو پوچھ کہ کی تجویز اس دی سی. سراج اس لونڈی کوڑو پوچھ کہ کی تجویز اس دی سی. اگر ہارون اس دا سی تے مڑ ہر چیز ہی اس دی سی. میاں صاحب نے ترجمہ بھی کیا, کہتا ہے تو بیلی تے وہ تیرا ہو گیا, پھر سب کچھ تیرا ہو گیا. جب تیرا رب تو خدا سے بن گیا, پھر مخلوق خدا میں تو کوئی مسئلہ ہی تیرے لیے نہیں رہا. تو قبلہ نجات یافتہ, کامیاب, فلاح یافتہ وہی ہے جس کا تعلق خدا سے بن جائے. کس سے بن جائے؟ جو خدا کے قریب ہو جائے. اب سن, نبی نے کیوں کہا حسین سے مودت کرو؟ ذات کے لیے نہیں, تیری نجات کے لیے. وہ حدیث جو سارے ملا پڑھتے رہتے ہیں, آدھی کا ترجمہ کرتے ہیں آدھی کا نہیں کرتے. میں انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر ساری حدیث کا ترجمہ بھی کروں گا, تشریح بھی کروں گا. صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, اب سب نے سن رکھی ہے, حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین. یہ جملے اگلے جملوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اگلا لفظ جہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسی حدیث میں, اسی روایت میں, اسی کتاب میں یہ جملہ موجود ہے, حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین احب اللہ من احب حسین. احب اللہ من احب حسینہ. مولوی اور ہی نہیں, شاہ اور ہی نہیں, پیر اور ہی نہیں, غوث اور ہی نہیں, کتب اور ہی نہیں, ابدال اور ہی نہیں, سونا نبی خود فرما رہا ہے لوگو احب اللہ من احب حسینہ. قیامت تک جو حسین سے پیار کرے گا وہ اللہ کا محب بھی بن جائے گا, اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا. حضور کی کرم نوازی کی حد دیکھیں, اللہ کی عطا کی حد دیکھیں. نص قطعی میں الا المودت کو جوڑ کے غلاموں کے لیے کتنا بڑا سہارا بنا دیا کہ لوگو تم تو اس خواہش میں تڑپ رہے ہو کہ ہم اللہ کے عاشق بن جائیں, ہم اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے, ہم اللہ کے محب بن جائیں. تمہیں کتنا تکڑا نسخہ قرآن نے اور نبی نے عطا کر دیا. اوہ 14ویں صدی میں آنے والے مسلمان, تیرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تو اللہ کا محب بن جائے, لیکن تکڑا نسخہ, کمال کا نسخہ دیا کہ اگر تو دل سے حسین سے محبت کرے گا پھر احب اللہ احب اللہ احب اللہ, پھر تو صرف اللہ کا محب نہیں بنے گا, حسین کی محبت کی وجہ سے اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. ایک راہ نہ لبدا, ایک صد پچھیندی میں ہی ہوگی. صد پچھیندی بننا چاہنا ہے تو حسین دی غلامی چاہے, صد پچھیندی بن جائے گا, اللہ کا محبوب بن جائے گا. اور صرف ایک حدیث نہیں, یہ صحیحین میں حدیث پاک موجود ہے, مسلم میں ہے, بخاری میں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, میں حاضر ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک کو اپنی گود میں کھلا رہے تھے. اور وہ منظر تو میں تفصیلی پھر جا کے عرض کروں گا, صرف ایک جملہ کہنا ہے جو میری دلیل بنتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے کمال کی شفقتیں کی, ان کی تشریح میں انشاءاللہ آئندہ محفل میں کروں گا, لیکن آخر میں حضور نے ایک دعا فرمائی, وہ دعا اب تک پہنچا رہا ہوں. محبت حسین تمہارے نجات کی کیسنی بڑی ضامن ہے. حضور نے دعا کی, کیا کہا؟ اللہم انی احبہ, یا اللہ میں اس حسین سے بڑا پیار کرتا ہوں. فَأَحِبَّهُ, میرے مالک تو بھی حسین سے بڑا پیار کر. اب آخری جملہ سنو گے, دل آپ کا وعد کرے گا اور من آپ کا کرے گا کہ اور کچھ ہو نہ ہو, سانس آئے تو حسین کہوں, سانس جائے تو حسین کہوں. میرا نبی دعا کر رہا ہے, اللہم انی احبہ, یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. فاحبہ, تو بھی اس سے پیار کر. اور صرف یہاں تک نہیں, یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی, یا اللہ وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُ, میں
میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو اس سے پیار کر، اور صرف اس سے نہیں، یا اللہ قیامت تک جو اس سے پیار کرے، مجھ محمد کی دعا ہے میرا مالک تو اس سے پیار کر۔ اب سمجھ آئی بات کہ باقی نے یہ حکم نہیں دیا، حضور نے حکم دیا، تو اس حکم میں راز یہ تھا، اس سوال میں خصوصیت یہ تھی کہ حضور نے یہ حکم اپنی ذات کے لیے نہیں دیا، تیری اور میری نجات کے لیے دیا ہے۔ کسی لمحے تیرے من میں یہ محبت آ جائے گی، یہ تیری نجات کی ضامن ہو جائے گی۔ گفتگو جاری ہے، لا اسألکم پر ابھی بہت سی باتیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ حدیث جو آج میں تیزی سے تلاوت کر گیا، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسین، اور احب اللہ من احب حسینہ، اس پر اگلی نشست میں تفصیلی بات کریں گے۔ حسین منی کیا ہے، انا من الحسین کیا ہے، یہ احب اللہ کی ڈگری کیا ہے، اور حسین کا اس ڈگری کے حوالے سے کردار کیا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی انسانوں کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائیں، سنتیں ادا فرمائے۔